بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، امت کے نونہال بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن کریم کی مختلف 3 طرح کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سن کر اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت نصیب فرمایا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات جمعہ میں کیا کرتے تھے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کرتے، جنت کا ذکر کرتے، جہنم سے ڈراتے اور حالات حاضرات امت کو واقف کراتے تھے. لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے، تو یہ تو جو ہے بیماری ساری دنیا جھیل رہی ہے، لیکن عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو خارجی طور پر اور ایک چیلنج ہے، وہ ہے یہودیوں کی اسلام دشمنی اور ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو پامال کر کے وہاں نماز پڑھنے والوں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھانا. تو آج کے خطبے میں ہم جو ہے مسجد اقصیٰ اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کے عنوان سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے بہت بڑی بات بتائی، کہا ہو سکتا ہے جو ہے نجات پانے والے اور غالب آنے والے لوگ کم ہوں، لیکن وہ بڑی جماعت پر غالب آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معزز حاضرین، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ مقامات اس کی مسجدیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تعالیٰ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مسجدیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. مسجدوں کی بنیاد اللہ کی تقوی پر ہوتی ہے. مسجدیں وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مکمل طور پر نازل ہوتی ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں عبادت کا جو گھر بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. اب دنیا کی تاریخ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام سے مساجد کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے کا جو ہے کام لیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مستدرک حاکم میں روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں تذاکرنا ونحن عند رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ایہما افضل ام مسجد رسول اللہ ام بیت المقدس، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد بیت المقدس مسجد اقصی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، غور سے سنیے نقطہ، یہ کہا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 250 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور آپ نے کہا قیامت کے قریب میں سب سے بہترین آدمی وہ نمازی ہوگا جو بیت المقدس میں نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پہ الفاظ پر غور کیجئے، آپ کہتے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والا سب سے بہترین مصلی ہوگا، جب وہ بیت المقدس کو جائے گا تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کو دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے افضل معلوم ہوگا۔ معزز حاضرین، اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے کیا لکھا ہے؟ پہلی بات یہ لکھی ہے، یہ حدیث بیت المقدس کی جو ہے فتح کی خوشخبری دیتی ہے۔ صحابہ کی سوچ پر قربان جاؤ، مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی افضل ہے؟ دونوں میں اجر کے اعتبار سے کون سی مسجد افضل ہے، اس اعتبار سے وہ جو ہے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں یہ بیداری پیدا کرنا چاہیے کہ حالات کے نشیب و فراز سے یہ مسجد کبھی غیروں کے ہاتھوں میں ہوگی، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور یہ مسجد مختلف جو ہے نشیب و فراز اور مراحل سے گزرتے ہوئے قیامت تک پہنچے گی۔ معزز حاضرین، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے زمین میں کون سا گھر بنائے گا عبادت کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر اور اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پوچھے دوسری مسجد کون سی یا رسول اللہ؟ کہنے لگے مسجد اقصی۔ پوچھنے لگے کم کان بینہما، دونوں میں کتنی مدت ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کی مسجد اور مسجد اقصی کے درمیان میں کتنا گیپ تھا؟ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلے عبادت گاہ جو بنا گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، اور دوسری بڑی مسجد یہ مسجد اقصی ہے۔ معزز حاضرین، یہ مسجد اقصی جس سرزمین پر ہے یہ بڑی بابرکت زمین ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اگر اس مسجد کے فضائل اور اس سرزمین کے فضائل بیان کروں تو 15-20 منٹ کا خطبہ میرے وقت ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں کثرت سے نبیوں کو مبعوث کیا گیا، کئی علاقوں سے نبی یہاں نکل کر ہجرت کرتے ہوئے آ کر اس کو مسکن بنایا۔ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوشع بن نون ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے اس مسجد کو جو ہے اس بیت المقدس کو اور سرزمین شام کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں جب سرزمین میں شام میں رہوں گا اس وقت تو مجھے موت دے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں معلوم ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ وہ سرزمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکے میں پیدا ہوئے لیکن معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند فرمایا، تو وہاں مسجد اقصی کی تعمیر میں کبھی داؤد کا حصہ نظر آتا ہے تو کبھی سلیمان علیہ السلام کا جو ہے حصہ نظر آتا ہے۔ اس مسجد کو انسانوں کے علاوہ جنات نے بھی بنایا، جیسا کہ سورہ سبا میں ذکر ہے۔ معزز حاضرین، اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی انبیاء کی میراث ہے اور نبیوں کے حقیقی وارث یہی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا مسجد اقصی اور سرزمین شام کا جا بجا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس سرزمین کی عظمت کی قسم کھاتے ہوئے کہا والتین والزیتون۔ زیتون بولے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا پھل ہے جو ہے ملک شام میں ہوتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی طرف سے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اور ایک نقطہ دیکھیے، آج کے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے راتوں رات مسجد اقصی تک چلایا براق نامی جانور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جبریل کے ساتھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ڈائریکٹ آسمانوں پہ لے جا سکتا تھا، لیکن یہاں حکمت دیکھیے،
اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، مسجد اقصیٰ گئے، جہاں جا کر آپ نے اپنا براق نامی جانور باندھا، آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور شراب بھی پیش کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھایا تو جبرائیل نے کہا اے محمد تم فطرت پر ہو، اگر تم اٹھا کر شراب پی لیتے نا ساری امت کی گمراہی کا سر تمہارے سر آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے براق نامی جانور باندھا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں مکے سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے میں جو ہے حکمت یہ ہے، اگرچہ اسلام جو ہے شروع ہوا مکے سے، لیکن اس کا ظہور اور اس کے غلبے کی ساری شکلیں اور اس کا اتمام جو ہے ملک شام میں ہوگا، اور وہ بھی جو ہے مہدی اور عیسیٰ کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نقطہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اور ایک خوشخبری سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو ختم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اے اللہ جو بھی اس مسجد میں آ کر جو نماز پڑھے گا نا، اے اللہ تو اسے ایسے پاک کر دے جیسے کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے بغیر گناہوں کے پیدا ہوتا ہے، ایسے اس کو پاک کر دے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ قیامت کے قریب میں اہل ایمان شام میں ہوں گے۔ پوری دنیا میں جب فتنہ پیدا ہوگا اس سرزمین شام میں ایمان والے ہوں گے، جیسا کہ حاکم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک نور دیکھا، دیکھیے میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک نور دیکھا جو شام کی طرف جا رہا ہے۔ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تمہیں جو ہے اہل ایمان شام میں ہوں گے۔ یہ بات دیکھیے شام پر رحمان کے فرشتے اپنے جو ہے بازو بچھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ یہود جن پر اللہ کی لعنت ہو، یہ غزہ پر اور ملک فلسطین پر جو ہے میزائل گرا کر راکٹ گرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ وہ سرزمین ہے جس کی حفاظت کے لیے رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خوشخبری ہو اہل شام کے لیے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیوں آپ ملک شام کے باشندوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، کہا کہ رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں ملک شام والوں پر، اور فتنوں کے دور میں ملک شام کے باشندوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میرا امت کے لیے آئے گا، کچھ لوگ فتنوں میں عراق میں بٹ جائیں گے، کچھ لوگ یمن میں چلے جائیں گے، اگر تم کو جانا ہو تو جو ہے ملک شام میں جاؤ۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابن حوالہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں فتنوں کے اس دور کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، تم ملک سیریا چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ سرزمین بڑی بہترین ہے اور وہاں رہنے والے بندے بڑے بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اے ابن حوالہ اگر تم شام نہ جا سکو تو یمن چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ملک شام اور وہاں رہنے والے بندوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ معزز حاضرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا ظہور بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں 70,000 یہودی اس کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے ملک شام میں وہ نکلے گا، ساری جگہوں کو جائے گا لیکن وہ 4 مسجدوں کو جا نہ سکے گا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت آتی ہے جس کو محققین نے صحیح کہا لا یاتی 4 مساجد فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، 4 مسجدوں میں جا نہ سکے گا، نہ مسجد حرام کو جا سکے گا، نہ مسجد اقصی کو جا سکے گا، نہ مدینے کو جائے گا، نہ مسجد طور کو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے شام میں رہے گا لیکن مسجد اقصی میں قدم نہ رکھ سکے گا۔ رب قدیر کی شان دیکھو، شام میں رہ کر بھی مسجد اقصی میں نہ جا سکے گا۔ اور جب ہمیں ملک شام کے حالات کو پڑھتے ہیں حدیث یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے قریب میں شام والوں پر معاشی اور اکنامک کی پابندیاں بھی آئیں گی۔ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر زندگی اتنی تنگ کر دی گئی ہے، یہ سب قیامت کی علامتیں۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین مسجد اقصی عالم اسلام کی سب سے مظلوم مسجد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس کو فتح کرنے والے حضرت یوشع بن نون ہیں۔ اس کا واقعہ ذکر کرتے ہیں
جب ہم بیت المقدس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسجد کو کس کس نے فتح کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے اس مسجد کو فتح کرنے والے حضرت یوشع بن نون ہیں، جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے نماز عصر کے قریب میں بیت المقدس پہنچے۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، سورج غروب ہونے والا تھا، سورج کو مخاطب کر کے بات کرنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہنے لگے انکی مأمورۃ وانا مأمورۃ اللہم احبسها علینا، کہنے لگے اے سورج تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکم کی پابندی کرتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہوں، اے اللہ یہ سورج کو ہمارے لیے تھوڑی دیر روک دے، اگر غروب ہو جائے گا تو ہم بعد میں جو ہے کیا نہیں کر سکتے، اسے جو ہے فتح نہیں کر سکتے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الشمس لم تحبس علی بشر الا لیوشع بن نون صار الی بیت المقدس۔ دیکھو دنیا کی تاریخ میں اگر سورج کو کسی کے لیے روکا گیا تو وہ یوشع بن نون تھے۔ جب وہ جو ہے بیت المقدس کی طرف چل کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا رک جا۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے لگے تو سورج بعد میں غروب ہوا، تو معلوم یہ ہوا اس بیت المقدس کی فتح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بھی چینج کیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس کو فتح کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دینی سیاست، بصیرت اور ان کی جو ہے 10 سالہ جو ہے خلافت کا دور، یہ جو ہے تاریخ میں سنہرے ابواب میں لکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جو ہے بیت المقدس کو فتح کرنے جاتے ہیں تو یہ تاریخ بڑی اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی جو ہے بیت المقدس کو فتح کرنا جاتے ہیں، دیکھیے ایک خلیفہ کا حال کیا ہے اور خلیفہ کے غلام کا کیا حال ہے۔ اگر چاہے تو خلیفہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتا تھا، غلام کو چلا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر بحیثیت خلیفہ، بحیثیت فاتح بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، خلیفہ نیچے چل رہا ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے، اور ان کا غلام اوپر پر بیٹھا ہے، پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ اور اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے، بیت المقدس جا رہے تھے، راستے میں ایک گھاٹ آیا، اس گھاٹ کو عبور کرنے نہیں ہو رہا، ان کے پاس اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اونٹنی ہے، تو عبور کرنے نہیں ہو رہا ان کو، تو کیا کرے؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنے پیروں میں جو ساکس پہنے تھے، ماشاءاللہ وقت کے خلیفہ ہو کر، فاتح بیت المقدس ہو کر، اپنے پیروں سے ساکس نکال کر اپنے کندھوں پر رکھا، اللہ اکبر، اپنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو ہے گھاٹ کو عبور کرنے لگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا اے امیر المومنین، آپ اتنے امیر المومنین ہو کر گھاٹ کو پار کرتے ہیں، ایسی تکلیف پڑتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو مجھے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو کیا کہا؟ دیکھو، کہا اے ابو عبیدہ یہ بات یاد رکھو، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آج کے دور میں بھی اگر امت مسلمہ مسجد اقصی کو آزاد کرنا چاہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انہی جملوں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، جب تک امت مسلمہ حقیقی اسلام کی طرف نہیں پلٹتی، اس وقت تک امت مسلمہ جو ہے مسجد اقصی کی آزادی میں جو ہے کامیاب ہو نہیں سکتی۔ معزز حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فتح کیا، ماشاءاللہ مسجد میں گئے، اور جو ہے اس وقت میں کون کون صحابہ وہاں تھے وہ نام بھی علماء نے لکھے ہیں، کون کون تھے؟ ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، خالد بن ولید، عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، یہ سب وہاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، بلال بھی ساتھ میں تھے۔ کعبۃ اللہ میں اوپر چڑھ کر اذان دینے کا جہاں شرف حاصل ہوا، مسجد اقصی کی میناروں سے بھی سب سے پہلے جو آواز اٹھی وہ بھی بلال رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عبادہ بن صامت، تمیم داری اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کیا فرماتے؟ لوگوں، میں سلیمان نے اس مسجد میں دعا پڑھنے کے لیے اللہ سے جو دعا کی تھی نا، اس دعا کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ابو ریحان رضی اللہ عنہ مسجد اقصی میں درس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، ایک تو جو ہے یوشع بن نون نے فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ آج دیکھیے
اس کے بعد کیا ہے، جب بھی اس مسجد کی فتح کی بات آتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جو ہے فاتحانہ کوششوں کو بھلا نہیں سکتے۔ ان کی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اہل علم نے لکھا، ان کی زندگی خیموں کے اندر اور اکثر گھوڑوں کے اوپر گزرا کرتی تھی۔ ہمیشہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آتے تھے۔ آج بھی بیت المقدس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک مسلمان دل بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں انبیاء تھے، یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ وہ مسجد ہے جہاں نبیوں کے قدم پڑے، سارے نبیوں نے جمع ہو کر وہاں نبی کی اختتامی نماز پڑھی، لیکن یہ مسجد آج جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا دیکھیے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دل کیسے بے قرار ہوتا ہے، ان کے چہرے پر ہمیشہ حزن و ملال کے آثار نظر آتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ کے چہرے پر اس طرح حزن و ملال کے جو ہے بادل نظر آتے، تو کیا کہتے، دیکھو یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جا سکتے ہیں۔ کہتے کیف یطیب لی الفرح والطعام ولذت المنام وبیت المقدس بعید الصلیبیین، اللہ اکبر، کہتے تھے مجھے خوش ہونا کیا اچھا لگے گا، کھانے پینے کا مزہ کیا ہوگا، سونے کا مزہ کیا ہوگا، جبکہ ہمارا قبلہ اول اور بیت المقدس نصرانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ان کے اندر یہ جذبہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح کیا۔ روایتوں میں آتا ہے 27 رجب 580 جمعہ کے دن بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے وہاں پلس کی نشانی لگائی تھی، سب کو پاک کیا اور جو ہے میناروں سے اللہ کی آوازیں گونجیں۔ 4 شعبان کو قاضی محمد بن حسن رحمہ اللہ نے وہاں یہ یادگار خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا خطبہ دیا، دیکھو بیت المقدس فتح ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں کیا کہتے ہیں، دیکھو محمد بن حسن رحمہ اللہ، لوگو اللہ کی رضا پر خوش ہو جاؤ، گمشدہ چیز اللہ نے واپس کر دی ہے، 100 سال کے بعد مشرکین سے چھین کر اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اللہ نے شرک کی نجاست سے اس کو پاک کیا، علم توحید بلند کرنے کی توفیق دی۔ لوگو یہ تمہارے باپ ابراہیم کا وطن ہے، یہ تمہارا پہلا قبلہ ہے، متعدد رسولوں کا مسکن اور مدفن ہے، تمہیں مبارک ہو کہ آج تم نے نصرانیوں کے ساتھ جنگ کر کے قادسیہ اور خیبر کی یاد کو تازہ کر دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یوشع بن نون نے اس کو فتح کیا تو سورج کو روکا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہنے لگے یہ فتح کی علامت، فتح کی جو ہے بشارت دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معزز حاضرین، حالات اب بگڑتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں مومن مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اس وقت میں ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اے عوف، قیامت کے قریب میں 6 علامتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ میری موت، اللہ کے نبی کی موت قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوسرا کہا کہ بیت المقدس کی فتح بھی جو ہے ایک علامت ہے، دنیا میں ایک بیماری آئے گی وہ بھی علامت ہے، عرب فتنے میں مبتلا ہوں گے وہ بھی علامت ہے۔ معزز حاضرین، یہ انبیاء اور صحابہ اور اسلاف اعظام کی قربانیوں کے بعد یہ مسجد ہمارے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ چاہتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے غیروں کے ہاتھوں میں، ہمارے انبیاء اور صحابہ اور اسلاف نے جیسے قربانی دے کر اس مسجد کو آزاد کرایا تھا، وہی اس طریقے سے یہ مسجد جو ہے مکمل طور پر ہمارے سے قربانی چاہتی ہے۔ آئے دن اسرائیل اور یہودیوں کے ظلم و بربریت کی تصویریں دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم ان مظلومیت کی لمبی لمبی داستانوں کو پڑھ کر مایوس نہ ہوں، اور خاص بات یہ ہے کہ بم گرائے جا رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، دیواریں گر رہی ہیں اور کسی کی جان نکل رہی ہے، خون کی تصویریں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ خون کی تصویریں مکمل شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دشمنوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ہم کو ہمارا جینے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی جو ہے ہم کیا کریں، تصویریں شیئر نہ کریں۔ آخر میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام ہمیں اپنے اندر جو ہے جینے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے امت مسلمہ، اگر تمہارے اندر ایمان ہو تم ہی سر بلند رہو گے، تم کو ٹینشن لینے اور تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یاد رکھیے قرآن و حدیث میں جو بھی خوشخبریاں آئی ہیں ان خوشخبریوں کو پڑھتے رہو، مایوس کرنے حوصلہ توڑنے کا وقت نہیں ہے، ہمت جو ہے پست کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دیکھو یہود کے پاس ہو سکتا ہے ٹینک کی طاقت ہو، لیکن مومن کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے ایمانی طاقت ہوتی ہے، مومن کی روحانی طاقت اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ایمان بوسیدہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کی دعا کرو۔ اور ایسے وقت میں
ہمیں اپنے اندر صحابہ جیسا ایمان، حضرت عمر جیسا عقیدہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے شجاعت کے جوہر اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امت مسلمہ کے اندر صلاحیت اور صالحیت آ جائے نا، وہ ساری دنیا کو نچا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کی نصرت پر یقین ہونا چاہیے۔ خوشخبری کی حدیث کو پڑھتے ہیں تو کتنا یقین ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عرب لڑیں گے، مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز ہمارے حق میں تائید کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت بھی پتھر بھی بولے گا اے اللہ کے بندے، اے مسلمان آ، میرے پیچھے یہودی بیٹھا تو اسے قتل کر دے۔ ابن شریم رحمہ حفظہ اللہ اس حدیث کو پڑھ کے زار و خطاب رو کر کہتے اگر آخری زمانے میں ہم نے اپنے ایمان و اسلام کو مضبوط پکڑ کے رکھا نا، یہودیوں کے خلاف یہ حجر و شجر بھی مکمل طور پر ہماری تائید کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے امت مسلمہ کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، بدعت و خرافات سے بچنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی مسلمانوں کو دنیا میں قیادت و سیادت ملی، انہوں نے سنت کی ترویج و اشاعت کے بجائے بدعت کی ترویج و اشاعت پورا زور دیا، جس کی وجہ سے حکومتیں چھن گئی۔ اگر امت مسلمہ بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ کھوئی عظمت کو مکمل طور پر واپس کر سکتا ہے۔ اور اپنے اندر صبر و یقین پیدا کرو۔ صبر کا مطلب یہ صبر ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں خلافت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانا چاہتے ہو تو صبر کرنا ہوگا، اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے مکمل طور پر دنیا کو اتارتا ہے۔ اور یاد رکھو امت مسلمہ کمزور ہو سکتی ہے اسلحے کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ اس کے پر ایمانی جو سرمایہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ایمانی سرمایہ کی وجہ سے اس کو اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن کو تھامنا ہوگا، یہ وہ اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے شروع میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ اے امت مسلمہ، یہود بنی اسرائیل اپنے وقت میں افضل تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فضیلت کا تاج ان کے سر کے اوپر سے اٹھا کر کے تم کو دنیا کے سب سے خیر امت بنا دیا۔ اس کے ذکر کرنے میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور ان سب سے بڑھ کر اگر ہم جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، اگر ہم کچھ نہ کر سکتے ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے۔ اور آپ نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرنا ہو تو یقین کے ساتھ دعا کرو۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی بھی مظلوم جب آہ کرتا ہے، دیکھو مظلوم کی آہ جو ہوتی نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بادل کے اوپر رکھتا ہے مظلوم کی آہ کو، اور روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے عزت و جلال کی قسم اے مظلوم کی آہ، میں اب نہ کب انشاءاللہ ضرور تیری مدد کروں گا۔ انشاءاللہ فلسطینیوں کی جو مشکلات ہیں انشاءاللہ ان کی شہادتیں رنگ لائیں گی، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو غارت کر کے رہے گا۔ اور ان جیسی آیت کو پڑھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، دنیا میں جو بھی ظلم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے ظلم سے جو ہے ناواقف نہیں ہے بلکہ واقف ہے۔ اور ہم سب کو دین کی طرف بھی مکمل طور پر لوٹنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اتم الی الدین اتم الی بیت المقدس، اگر تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے نا بیت المقدس تمہارے ہاتھوں میں ہو جائے گا۔ اور وہ اپنے دروس میں کہا کرتے تھے میں تفاؤلا نہیں بلکہ ساری حدیثوں کو پڑھ کر کہتا ہوں کہ بیت المقدس انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، دجال کو ختم کریں گے، اور جو ہے جہاں جہاں خنزیر ہے سب کو ختم کریں گے، اور جو ہے مکمل طور پر یاجوج ماجوج کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔
اور آخری میں 2 باتیں، اس مسجد سے متعلق امت میں بیداری لانے کی بھی ضرورت ہے۔ خطبات میں، دروس میں، محاضرات میں چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کر مکمل طور پر امت میں بیداری پیدا کریں۔ اور یہاں خواتین اسلام بھی کہنا چاہیں گے، خواتین کے اندر بھی بیداری ہونا چاہیے کہ ہمارا قبلہ اول کون سا تھا، ہمارا قبلہ اول کون سا تھا، وہی بیت المقدس تھا۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیت المقدس کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، بیویوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے اگر واقف نہیں کرائیں تو یاد رکھو ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس بیت المقدس کے فتح میں کوئی حصہ نہیں لے سکتی، اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے آج بچے مائیں تو بہت جنتی ہیں، آج مائیں بچے تو بہت جنتی ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکے۔ اسی لیے علماء نے کہا اقامت الامہات ان یلدن مثل صلاح الدین، اس پر لکھی گئی کتابوں کو، تقریروں کو سننا چاہیے۔ امت کے پاس پلاننگ بھی ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نصرت دینے والا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ ایمانی طاقت، روحانی طاقت کے ساتھ مکمل طور پر جسمانی طاقت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ اگرچہ بیت المقدس کا جو قبلہ تھا وہ منسوخ ہو چکا، اور ہمارا جو یہ قبلہ ہے کعبۃ اللہ ہے، تو یہ بیت المقدس کا جو قبلہ منسوخ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عظمت کو ہم دلوں سے نکال دیں، نہیں، بلکہ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اس مسجد کو آزاد کرنے کے بارے میں ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت المقدس کی آزادی اور اس کی حفاظت کے لیے جو ہے کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو بہت جلدی اٹھائے، اور جو لوگ اس میں جو ہے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو جائے۔ اے اللہ جو بھی جو ہے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تو نیست و نابود کر دے، اور ان کے ہتھیاروں کو ان کے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنی نصرت، اپنی فتح اور اپنا امن و سکون اور اطمینان ہمارے اوپر نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔